دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے انتہائی قابل صد احترام بزرگ جناب نواز علی سیال صاحب کا، اس علاقے کے سادات عظام کا، بانیان مجالس کا، ملت جعفریہ جنگ شہر کے مومنین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج مخدومہ کائنات، صدیقہ کائنات، فخر مریم و حوا، بطول عذرا، عابدہ زاہدہ طاہرہ، سیدہ جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کو ان کے عظیم امام بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے جہاں پر اپنے شیعہ علماء اور ذاکرین کو موقع فراہم کیا، وہاں پر اہل سنت کو بھی صدیقہ کائنات کے دربار میں پرسہ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ حاضرین محترم، جنگ شہر میں پہلی دفعہ اس بارگاہ میں مجھے آج اپنے عقیدے، اپنے مسلک اور اپنے مافی الضمیر کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن یقیناً اکثریت میرے بزرگوں کی، میرے نوجوان ساتھیوں کی اچھی طرح جانتی ہے کہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے۔ میں نے ہمیشہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق دربار محمد و آل محمد میں، دربار سیدہ کائنات میں ہمیشہ نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ میں کبھی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ میرا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، لیکن رب اکبر کی قسم ہر جگہ ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے، والجماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن میرا تعلق اہل سنت سے ہے، اس لیے کہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے، والجماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جنگ شہر میں برملا کہہ کے جا رہا ہوں کہ اہل سنت سے کیوں تعلق ہے، والجماعت سے کیوں تعلق نہیں ہے؟ اہل سنت سے رب اکبر کی قسم اس لیے تعلق کہتا ہوں کہ اہل سنت ہیں حسنین کے نانا کے ماننے والے، اہل سنت ہیں حسنین کے نانا کے ماننے والے، والجماعت ہیں یزید کے دادا کے ماننے والے۔ میرا تعلق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں دنیا والوں، کائنات کو فرقوں میں لڑا کر، کبھی انجمن بن کر، کبھی لشکر بن کر، کبھی جماعت بن کر، جب کچھ نہ بنے تو والجماعت بن کر، میں نے کہا دنیا والوں فرقوں سے نہ لڑایا کرو، اہل سنت ہے جو حسنین کے نانا کے ماننے والے ہیں، والجماعت وہ ہیں جو یزید کے دادا کے ماننے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا آج فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی کہ جن کے نام میں اتنا بڑا ول ہے ان کے ایمان میں کتنا بڑا ول ہوگا؟ اس لیے کہ کائنات والوں آج دو ہی فرقے ہیں، اس لیے کہ میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ حسنین کے نانا کے ماننے والے ہیں، اس لیے اہل سنت والجماعت کیوں ہوں۔ خدا کی قسم اہل سنت میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ حسنین اور حسنین کے نانا کو کائنات کے افضل ترین مقام پر مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ اہل سنت ہے۔ میں نے کہا والجماعت تو وہ ہے جو کہتے ہیں علی جمعے کو جمعہ پڑھتا ہے، ہم بدھ کو جمعہ کرا دیتے ہیں۔ میں نے کہا والجماعت والوں کا میں کیا کروں؟ میرا تعلق والجماعت سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے مسلک نے نہیں لکھا، یہ میرے عقیدے میں نہیں لکھا، یہ بات میرے بزرگوں نے نہیں لکھی، اہل سنت نے نہیں لکھی۔ خدا کی قسم یہ کسی اور نے لکھی جب مدینے میں کسی کے پیاز نہ بکے۔ خدا کی قسم کسی کے مدینے میں پیاز نہ بکے،
اور وہ نبی کا نام لگا کے حدیث بنا کے پیاز بکوا دے، میں نے کہا وہ بل جماعت ہو سکتا ہے، اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے کہا میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے، اور سیال صاحب خدا کی قسم میرا کیونکہ پہلا موقع ہے آج جنگ شہر کے اندر اس بارگاہ کے اندر، میں کہ تو کائنات میں مجھے نہیں پتا کہ یہ فرقے کب بنے۔ یہ میرے بعد علماء کرام آئیں گے، ذوالفقار خان بلوچ صاحب آئیں گے، آپ پوچھ لیجئے، میرے بزرگ عزادار بیٹھے ہیں، میں تو اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں کہ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا یہ عقیدے کب بنے، یہ مسلک کب بنے، یہ فرقے کب وجود میں آئے، لیکن یہ سچ ہے کہ یہ فرقے تھے، یہ مسلک تھے، یہ گروہ تھے، لیکن یہ فرقے کب ختم ہوئے، یہ مسلک کب ختم ہوئے، یہ میں نے نہیں لکھا۔ یہ سیال کوٹ میں آلو مہار شریف ایک بہت بڑی اہل سنت کی گدی ہے، اور وہاں صاحبزادہ فیض الحسن شاہ مرحوم جمعیت علماء پاکستان کے بانی صدر تھے، میرے والد محترم کے قائد تھے، میرے والد جنرل سیکرٹری تھے جمعیت علماء پاکستان کے، مولانا شاہ منورانی اور مولانا عبدالستار نیازی کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ میں نے کہا سب سے پہلے صدر جو بنے وہ صاحبزادہ فیض الحسن شاہ آلو مہار شریف والے، جن کے بیٹے اس موجودہ پارلیمنٹ میں، یہ جو موجودہ یوسف رضا گیلانی کی پارلیمنٹ ہے، اس میں سیال کوٹ سے سٹنگ ایم این اے ہیں، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ صاحبزادہ امین مرتضی بیٹے ہیں صاحبزادہ فیض الحسن شاہ کے، وہ اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھتے ہیں کہ دنیا والوں مجھے نہیں پتا یہ فرقے کب بنے، یہ مسلک کب وجود میں آئے، وہ کہتے ہیں فرقے ہوتے ہوں گے، فرقے تھے، لیکن رب اکبر کی قسم یہ فرقے، یہ فرقہ واریت 13 رجب کو کعبے میں اس وقت ختم ہو گئی جب ابو طالب کا شہزادہ کعبے میں آیا، خدا کی قسم۔ وہ کہتے ہیں کہ دو ہی اس لیے یہ میں نہیں کہتا، یہ صاحبزادہ مرتضی امین موجودہ میں نے ہیں پارلیمنٹ کے، میں نے کہا وہ اپنے کتاب میں کیا لکھتے ہیں، صاحبزادہ فیض الحسن شاہ کے بیٹے آلو مہار شریف کے اس وقت سجادہ نشین ہیں، انہوں نے کتابچے میں لکھا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ فرقے کب بنے، کب ختم ہوئے، وہ کہتے ہیں مجھے اتنا پتا ہے کہ 13 رجب سے پہلے کوئی گروہ ہوتا ہوگا، کوئی مسلک ہوتا ہوگا، لیکن 13 رجب کو کعبے میں جب ابو طالب کا شہزادہ آیا تو وہ کہتے کائنات کے سارے فرقے ختم ہو گئے، اور رب کائنات کی قسم 13 رجب سے لے کر روز قیامت تک کے لیے 2 ہی فرقے رہ گئے، ان 2 فرقوں میں ایک فرقہ علی سے محبت کرنے والا، دوسرا علی سے بغض رکھنے والا۔ وہ کہتے مجھے نہیں پتا، وہ کہتے یہ 2 فرقے، وہ کہتے ہیں یہ 2 فرقے بنے، 2 ہی کائنات میں فرقے، ایک علی سے محبت کرنے والا، ایک علی سے بغض رکھنے والا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کل کوئی میری تقریر سن کے کہے ساقی صاحب تو اہل تشیع کے ممبر پر جا کر کہہ گئے، تو میں نہیں کہتا، یہ تمہارے اور میرے صاحبزادہ فیض الحسن شاہ کے بیٹے زندہ ہیں، کوئی دنیا سے چلے نہیں گئے، اس لیے کہ ضعیف روایات بیان کرنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں ہے، زندہ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ 2 ہی فرقے کائنات میں 13 رجب کے بعد کائنات میں قیامت تک کے لیے رہ گئے، ایک علی سے محبت کرنے والا، ایک علی سے بغض رکھنے والا۔ وہ کہتے ہیں یہ 2 فرقے، جو علی سے محبت کرنے والا اور علی سے بغض رکھنے والا، وہ کہتے ہیں یہ فرقے کسی مدرسے کے معتمم نے نہیں بنائے، یہ کسی دربار کے سجادہ نشین نے نہیں بنائے، یہ کسی مدرسے کے مولوی نے نہیں بنائے، یہ کسی دارالعلوم کے مفتی نے نہیں بنائے، یہ مدرسے کے کسی فارغ التحصیل مولوی صاحب نے نہیں کہا کہ 2 ہی کائنات میں فرقے ہیں، ایک علی سے محبت کرنے والا، ایک علی سے بغض رکھنے والا۔ وہ کہتے ہیں یہ کسی خدا کی قسم مال ختیجہ پہ پلنے والے کسی غنی نے نہیں بنائے، خدا کی قسم۔ وہ کہتے ہیں یہ مدرسے، یہ فرقے جو 2 بنے، ایک علی سے محبت کرنے والا، ایک علی سے بغض رکھنے والا، یہ فرقے کس نے بنائے؟ وہ کہتے ہیں یہ کسی احد کے بھگوڑے نے نہیں بنائے،
خدا کی قسم یہ کسی اور کے بھگوڑے نے نہیں بنائے. وہ کہتے ہیں یہ فرقے جو دو بنے یہ کسی دنیا کے ولی نے نہیں بنائے, یہ کسی صحابی نے نہیں بنائے. وہ کہتے ہیں یہ فرقے کس نے بنائے؟ ایک علی سے محبت کرنے والا, ایک علی سے بغض رکھنے والا. وہ کہتے ہیں قیامت تک کے لیے دو ہی فرقے چلیں گے, ایک علی سے محبت کرنے والا, ایک علی سے بغض رکھنے والا. وہ کہتے ہیں یہ فرقے اس نے بنائے جس کے بارے میں تیرا اور میرا خدا کہتا ہے کہ میرا پہلا محمد کلام نہیں کرتا جب تک میں خدا نہیں کہتا. میرا پہلا محمد, وہ کہتے ہیں میرا پہلا محمد خدا کہتا ہے کوئی کام ہی نہیں کرتا کہ جب تک میں خدا نہیں کہتا. میرا تعلق اہل سنت سے میں نے پہلے آپ حضرات سے عرض کیا, لیکن میں کبھی بھی اس منبر پر بیٹھ کے کبھی میں یہ سمجھ کر نہیں بیٹھا کہ خدا کی قسم یہ بارگاہ میں شیعوں کا منبر ہے. رب اکبر کی قسم میں ایسے شیعوں کا منبر نہیں مانتا. یہ منبر کسی فرقے کا نہیں ہے, یہ منبر آل محمد کا منبر ہے. اس لیے کہ اس منبر یہ آل محمد کا منبر ہے, یہ کسی فرقے کا منبر نہیں ہے. اور یاد رکھنا میں نے اپنے عقیدے میں پڑھا ہے کہ کائنات کے ہر منبر پر بیٹھ کر کوئی جو کچھ کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے. اس منبر دنیا کے بنائے ہوئے منبر کائنات میں اللہ کی قسم جو بار بار بنائے گئے ایسے تیسے ایرے غیرے جس کو لا کر کھڑا کر دیا گیا, جو ممبروں پہ آ کر کہنا چاہے کہہ سکتا ہے. لیکن یہ واحد آل محمد کا ممبر ہے جو غدیر میں بنا تھا, نہ اس سے پہلے کوئی ممبر بنا نہ اس کے بعد کوئی ممبر بنا. خدا کی قسم یہ وہ ممبر ہے آل محمد کا, اس لیے کہ یہ آل محمد کا ممبر ہے. یہ آل محمد کا ممبر ہے. اور اس میں قیامت تک کے لیے یاد رکھنا, ویڈیو میں ریکارڈ اور یہ سن لینا, خدا کی قسم بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, کائنات کے ہر ممبر پر ہر آدمی آ کے بول سکتا ہے, لیکن اس آل محمد کے ممبر پر قیامت تک کے لیے دو آدمی کبھی نہیں بیٹھ سکتے. ایک جھوٹا نہیں بیٹھ سکتا, دوسرا غاصب نہیں بیٹھ سکتا اس ممبر پر. خدا کی قسم آل محمد کے ممبر پر تو ایک جھوٹا نہیں بیٹھ سکتا, اس لیے کہ اس ممبر پر میں کبھی غلط بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ ممبر ہے آل محمد کا. میں کسی فرقے کے ممبر میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا. میں نے کہا میرا خدا تھا ہے, میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا پہلا محمد کلام نہیں کرتا جب تک میں خدا نہیں کہتا. میرا پہلا محمد قدم نہیں اٹھاتا جب تک میں خدا نہیں کہتا. میرا اللہ کہتا ہے میرا پہلا محمد کوئی کام نہیں کرتا جب تک میں نہیں کہتا. میرا اللہ کہتا ہے میرا پہلا محمد کوئی کلام نہیں کرتا جب تک میں رحمان نہیں کہتا. میں نے کہا میرا تعلق اہل سنت سے. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کے بغیر, خلفائے راشدین کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. خلفائے راشدین کے بغیر ہمیں جنت نہیں ملنی, یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. گلی گلی نعرے لگانا, ہر بات کرنا, اس سے یہی کہ نہیں صحابہ کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. میں نے کہا بھائی بات یہ کہ میں اہل سنت ہوں, خدا کی قسم صحابہ کے بغیر واقعی ہمارا ایمان مکمل نہیں, لیکن ایک دلیل ہوتی ہے, بات ہوتی ہے کسی وجہ سے کہ بھائی فلاں چیز جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. مثلا میرے عزیز ہیں, میرے بزرگ ہیں, ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ نواز سیال صاحب, میں تو ان کے بچوں کی طرح, میرے والد کے ساتھ پھر ہماری رشتہ داری بھی ہے, برادری بھی ہے, سارا کچھ ہے. اللہ پاک ان کے بچے کو کروٹ کروٹ جناب علی اکبر کا سایہ نصیب کرے, جوانی میں شہزادہ علی اکبر کے قرب میں ان کو نصیب جگہ کرے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم میں آج ایک بات کہتا ہوں کہ جنگ شہر میں میں نواز سیال صاحب کا دین نہیں دے سکتا, ان کے بڑوں کا, ان کے گھر کا. تو مجمع میں ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے ساکی صاحب آپ نے آج جنگ میں پہلی دفعہ آ کر کہا کہ میں اس گھر کا دین نہیں دے سکتا, میری نسلیں احسان نہیں اتار سکتی اس گھر کا, تو کیا احسان کیا انہوں نے؟ تو میں اس مجمع میں یہ کہوں گا کہ آج سے 30 برس پہلے میرے والد جنگ شہر میں آئے, انہوں نے جلسہ پڑھا زرغام شاہ جی کے, اور پڑھا بھی صحیح. انہوں نے آخری زندگی کے دنوں میں 1 دسمبر کو انہوں نے وہاں خطاب کیا. میں نے کہا وہاں پر آئے, میرے والد پہ دہشت گردی کا دور تھا,
میرے والد کی گاڑی پہ کلاشن کوف سے فائرنگ کر دی. میں نے کہا نواز شریف صاحب کے بڑوں نے، انہوں نے، ان کے بچوں نے آگے کھڑے ہو کر گولیاں کھائیں اور میرے والد کی جان بچائی اور ان کو باحفاظت لاہور پہنچایا. تو آج 30 سال بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ میں دین نہیں دے سکتا کہ انہوں نے میرے والد کی جان کو بچایا تھا. میں ان کے خاندان کا احسان نہیں بھول سکتا. میں نے کہا سنی میں بھی ہوں، اہل سنت میں بھی ہوں، میں بھی مانتا ہوں کہ صحابہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، رب اکبر کی قسم ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن اسلام کی ایک بھی جنگ علی کے بغیر کسی نے نہیں جیتی. ایک جنگ، خدا کی قسم ایک جنگ بھی اسلام کے بغیر کسی نے نہیں جیتی. میں کہتا ہوں اسلام کی ایک جنگ ہوئی مجھے بتائے کہ خدا کی قسم اسلام کی ایک جنگ بھی علی کے بغیر کسی نے جیتی ہو. میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں خندق کو چھوڑ دو، خندق کی بات میں بعد میں کرتا ہوں کہ رسول نے کس کس کو پکار کے نہیں کہا کہ کوئی ہے اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا. مجھے کو پتا ہے خدا کی قسم، کیا رسول کے خیمے میں بڑے بڑے سیف اللہ نہیں بیٹھے تھے؟ ہاں، بڑے بڑے بہادر نہیں بیٹھے تھے؟ ہاں، بڑے بڑے بہت بڑے فتوحات کرنے والے خیمے میں نہیں بیٹھے تھے؟ رسول نے کیوں کہا؟ میرا سوال ہے آپ بزرگوں سے، اپنے جوان بھائیوں سے، بچوں سے، مجھے کوئی بتائے بھائی وہ رسول تو وہ ہے جو جناب ابو طالب کے گھر میں کہتے علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے بابا نے اسلام قبول نہیں کیا، علی کے بابا، ان کا اسلام یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہیں پر ختم ہوتا ہے. ساری کائنات کا ایک ہی نقطہ، علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے بابا نے اسلام قبول نہیں کیا، علی کے بابا ایمان نہیں لائے. یہ کہتا کون ہے؟ جن کے بڑوں نے کلمہ آخر وقت تک نہیں پڑھا. خدا کی قسم یہ کہتا کون ہے؟ اس لیے خدا کی قسم کہتا کون ہے؟ میں کہتا ہوں آج کون کہتا ہے؟ وہی کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا. اور یاد رکھنا شیعہ حیدر میرے سنی بھائیو، مجھے کبھی دکھ نہیں ہوتا، مجھے کبھی دکھ نہیں ہوتا، مجھے دکھ ہوتا ہے. خدا کی قسم مجھے کبھی دکھ نہیں ہوتا، اور دکھ ہوتا ہے. دکھ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ علی کے بابا کے بارے میں وہ باتیں کرتے جن کے اپنے بڑوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا. مجھے دکھ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں. خدا کی قسم دکھ کیوں ہوتا ہے؟ دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ علی کے بابا کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جن کو اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ علی کے باپ کے بارے میں، اللہ کی قسم مجھے کوئی بتائے کائنات والوں کہ علی میں نے کہا اس لیے کہ مجھے دکھ ہوتا کہ نہیں جی علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے بابا نے اسلام قبول نہیں کیا، علی کے بابا نے اسلام قبول نہیں کیا. اور بھائی خدا کا خوف کرو، یہ امت لڑنے والی اس کو فرقوں میں تقسیم کر کے اس کو کیوں کمزور کرتے ہو؟ آج علی کے بابا کے بارے میں تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ علی کے باپ کے بارے میں بات کر کے بھائی علی کو پہلا امام نہ مانو چوتھا خلیفہ تو مانتے ہو نا؟ علی کو پہلا امام نہ مانو چوتھا خلیفہ تو مانتے ہو نا؟ ویسے بھی تمہارے 5 دن الگ ہیں علی نہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں تم چوتھا خلیفہ تو مانتے ہو نا. آج دنیا کے سامنے خدا کی قسم تم خود صحابہ کرام کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلاتے ہو، تم صحابہ کو خود برا بناتے ہو. آج تم کہتے ہو کہ علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، علی تیرا میرا چوتھا خلیفہ نہیں ہے. آج پوری دنیا کو تم یہ دعوت دیتے ہو کہ لوگوں آج اگر چوتھے کے باپ کے بارے میں تحقیق ہو سکتی ہے تو پھر پہلے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. مجھے بتاؤ خدا کی قسم تم خود بے عزت کراتے ہو کہ علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے بابا نے اسلام نہیں قبول کیا. مجھے کوئی بتائے، ہم تو صحابہ کے نعرے لگانے والے ہیں. خدا کی قسم کون ہے آج محرم میں نکل کر تم اس محرم میں میں نے بڑی عجیب بات دیکھی، موٹر وے کے اوپر میں نے جی ٹی روڈ پہ محرم پڑھا. خدا کی قسم میں پہلی دفعہ زندگی کے اندر پتہ ہے ہمارے گھر خوشاب قید آباد میں میرا بھائی گھر ہے، خدا گواہ وہاں سے صاحب کو پتہ ہے، بچپن سے لے کر 42 سال میری عمر ہو گئی، میں نے بچپن سے لے کے آج تک اپنے گھروں کے باہر، چاہے سنی کا گھر تھا چاہے شیعہ کا گھر تھا، ایک ہی نعرہ
گھروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال. اس سے آگے اگر کوئی دیکھتے تو محب اہل بیت ہوتا. اللہ کی قسم مجھے لکھتا میں نوکر غازی دا صدقہ بطول دے لالا دا. میں یہ نعرے سنتا تھا، پڑھتا تھا. آج تک خدا کی قسم میں نے نعرہ نہیں پڑھا. لیکن اس محرم میں بڑی عجیب بات میں نے دیکھی. ادھر محرم مہینہ ہے اہل بیت کے فضائل کا اور ان کے مصائب کا، اہل بیت کی قربانیاں، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کا مہینہ ہے. پوری کائنات کے مسلمان اہل بیت رسول کو محرم کے مہینے میں خراج عقیدت پیش کرتے. لیکن اس محرم میں نے بڑا عجیب دیکھا کہ جہاں ہم یہ نعرے پڑھتے تھے یا علی جیون تیرے لال، میں نے اس محرم میں بڑی عجیب بات دیکھی. کیا دیکھی؟ میں موٹر وے میں گیا، جس شہر میں گیا اللہ کی قسم 1 2 3 گاڑیوں کے پیچھے میں نے لکھا پڑھا. کیا لکھا؟ میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر صحابہ دا. کیا تمہیں آج پتا چلا کہ تم صحابہ کے نوکر؟ خدا کی قسم جاؤ، تمہیں آج پتا چلا تم صحابہ کے نوکر؟ بھائی کون انکار کرتا ہے؟ آج اس امام بارگاہ قدیم کے اندر پہلے شیعہ سے لے کر آخری بزرگ شیعہ تک، پہلے بچے سے لے کے آخری بچے تک، خدا کی قسم میں کہہ کے جا رہا ہوں، کون کہتا ہے کہ صحابہ کے ہم نوکر نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کے نوکر نہیں؟ سارے کہتے ہیں. بھائی سارے صحابہ کو مانتے ہیں نا، سارے مانتے ہیں نا. کون ہے جو صحابہ نبی کے صحابہ کا نوکر نہیں ہے؟ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے سب کے، ہم سب نوکر ہیں صحابہ کے، نبی کے وفادار صحابہ کے سب نوکر ہیں. یہ دیکھ لے آج کائنات کہ جنگ کے اندر خدا کی قسم میں ہاتھ کھڑے کروا کے جا رہا ہوں، سارے صحابہ کے نوکر ہیں. لیکن تمہیں 2 4 صحابہ کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام آتا ہے؟ تمہیں 4 صحابہ؟ اور بھائی نبی کے 2 4 صحابہ نہیں ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں جو میرے نبی کے صحابہ ہیں. میں کہتا ہوں، تو کہتا ہے میں نوکر صحابہ کا، میں کہتا ہوں میں نوکر صحابہ کا. جا 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں مجھے ایک صحابی بلال حبشی کے برابر دکھا دے، میں عقیدہ بدل لوں گا. خدا کی قسم مجھے آج کائنات والے اللہ کی قسم ایک بلال حبشی کے برابر، مجھے کوئی بلال حبشی کا برابر آج تک کسی اشتہار پہ پڑا ہے؟ شان بلال کانفرنس، دفاع سیدنا بلال کانفرنس، کبھی کسی نے بلال کی شان بیان کی ہے؟ آج کیوں نہیں کرتے؟ کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کرتے کہ جن کے بڑوں نے بلال کی آذان بند کرائی تھی. کیا بات کرتے ہو؟ وہ بلال کا دن منائیں، کبھی بلال کا دن نہیں منائیں گے، کبھی بلال کا دن نہیں منانے. بلال آ گئے سارے کٹھے ہو گئے ان کے بڑے، یا رسول اللہ کافر مذاق کرتے ہیں. یا رسول اللہ مذاق؟ اور میرے پیارے صحابہ کون سا مذاق؟ کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ بلال جو ہے نا، یہ جو مؤذن ہے نا، کافر مذاق کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا مؤذن جو شین کو شین کہتا ہے، شین کو شین کہتا ہے. یا رسول اللہ کافر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. میرے صحابہ تم کیا چاہتے ہو؟ میرے پیارے صحابہ نہیں یا رسول اللہ بس یہ چاہتے ہیں کہ بلال کی آذان بند کرا دے، بلال آذان کہنا سے منع کر دے، اسے کہ کافر مذاق کرتے. میرا رسول کہتا کلمہ پڑھنے والوں تمہیں نہیں پتا کہ بلال کس کی مرضی سے آذان دیتا ہے؟ تم کو نہیں پتا؟ خدا کی قسم تمہیں نہیں پتا میرے صحابہ بلال کس کی مرضی سے آذان دیتا ہے؟ اچھا یا رسول اللہ کس کی مرضی؟ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں یا رسول اللہ جو بھی ہے بلال کی آذان بند کرا دے. بس بلال کو بلایا گیا، بلال آیا آقا کی بارگاہ میں. آقا کہتے بلال میں محمد جانتا ہوں تو کس کی مرضی سے آذان دیتا ہے، تو اس کی مرضی سے آذان دیتا ہے جس کی کبریائی کا اعلان تو خود کرتا ہے. بلال ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ تو کس کی مرضی سے آذان دیتا ہے. یا رسول اللہ میرے لیے حکم. بلال یہ کلمہ پڑھنے والے یہ جو بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں بلال کی وجہ سے ہماری بستی ہوتی ہے. بلال ان کا اصرار ہے. تم کیا چاہتے ہو صحابہ؟ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں بلال آذان نہ دیا کرے. میرا رسول کہتا ہے اچھا بلال میں تو جانتا ہوں ان کی وجہ سے میں کہتا ہوں تو آذان نہ دیا کر. بس میں کہتا ہوں نوکر صحابہ کا لکھوانے والوں، خدا کی قسم اللہ کی قسم ادھر بلال نے سنا، ادھر بلال کی آنکھوں میں آنسو آئے.
اس طرح جس طرح بارش برستی ہے بلال کی آنکھوں سے رم جم شروع. ادھر بلال اٹھا دربار مصطفیٰ سے روتی ہوئی آنکھوں سے, رب اکبر کی قسم کائنات کا کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ دربار مصطفیٰ سے اٹھ کر روتی ہوئی آنکھوں سے بلال کسی مالک خدیجہ پہ پلنے والے غنی کے دروازے پر گیا. جاؤ خدا کی قسم مجھے کوئی بتائے کہ بلال قرآن پھاڑنے والے کے دروازے پر گیا. کوئی بندہ مجھے کائنات میں بتائے کہ بلال غار میں رو رو کے دشمن کو بلانے والے کے دروازے پر گیا. جاؤ خدا کی قسم مجھے بتاؤ. ادھر دربار مصطفیٰ سے بلال اٹھا روتی آنکھوں سے اٹھا, پتہ ہے کہاں گیا؟ اللہ کی قسم دربار مصطفیٰ سے اٹھ کر اس دروازے پر گیا جو کنیز خدا کا دروازہ تھا, جو رضائے خدا کا دروازہ تھا, جو رضائے مصطفیٰ کا دروازہ تھا, جو حسنین کی ماں کا دروازہ تھا, جو بطول کا دروازہ تھا. بلال اس دروازے پر گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, حسنین کی ماں نے دروازہ کھولا. ادھر کھولا, ادھر بلال کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. چچا بلال میرے بابا کا صحابی, میرے بابا کا پیارا صحابی, تیری آنکھوں میں آنسو, اور میرا چچا بلال آج تیری آنکھوں میں آنسو. آقا زادی کیا بتاؤں, آج آپ کے بابا نے بلایا, کہا بلال یہ کلمہ پڑھنے والے کہتے کہ تو آزان نہ دیا کر, تیری زبان توتلی ہے اس وجہ سے تو آزان نہ دیا کر. آج آپ کے بابا نے, میرے آقا نے منع کر دیا. بس اتنا سننا تھا. اور دنیا کے دروازوں پہ بھیک مانگنے والوں اور جھوٹے دروازے بنا کر آل بیت کے سامنے کھڑا کرنے والوں, خدا کی قسم اتنا سننا تھا. خدا کی قسم حسنین کی ماں بولی, رضائے خدا بولی, رضائے مصطفیٰ بولی, ادھر بطول بولی, ادھر خدا کی صدیقہ بولی. اللہ کی قسم کہتی ہے چچا بلال میں رضائے خدا ہوں, میں رضائے مصطفیٰ ہوں, میں حسنین کی ماں ہوں, میں کنیز خدا ہوں. چچا بلال میں فاطمہ زہرا تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تو آزان نہیں دے گا خدا صبح کا سورج طلوع نہیں ہونے دے گا. جاؤ جاؤ کائنات والو. بلال اس لیے کہ کائنات والو آج مجھے بتاؤ, یہ بطول نے کہا تھا وہ دروازہ حسنین کی ماں کا دروازہ تھا. خدا کی قسم وہ دروازہ رضائے خدا کا دروازہ تھا, وہ کنیز خدا کا دروازہ تھا, وہ حسنین کی ماں کا دروازہ تھا. کہا چچا بلال میں وعدہ کرتی ہوں حسنین کی ماں کہ جب تک تو آزان نہیں دے گا, جب تک تو اذان نہیں دے گا صبح کو سورج طلوع نہیں ہوگا. میں نے کہا شکایت لانے والے کبھی بستر کو اس طرح الٹتے, کبھی اس طرح پلٹتے, کبھی سو جاتے, کبھی اٹھ جاتے, کبھی گلیوں میں جاتے. میں کہتا ہوں دنیا والوں آج تک کسی نے بلال کا دن منایا؟ نہیں منائیں گے. کیوں نہیں منائیں گے؟ جنگ کے شہریوں آج جملہ دے کے اس بارگاہ میں خدا کی قسم اپنے والد مرحوم کا جملہ پہلی دفعہ چھنگ میں آپ کی نظر کر کے جا رہا ہوں اس علاقے کے اندر کہ بلال کا دن کبھی نہیں منائیں گے. کیوں نہیں منائیں گے؟ بلال کا دن کبھی نہیں منائیں گے. کیوں نہیں منائیں گے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑا؟ کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ رسول کے زہری جانے کے بعد بلال روتا رہتا تھا, اس لیے مدینہ چھوڑ کے شام چلا گیا. میں نے کہا جس کو رسول سے محبت ہوتی ہے کیا مدینے میں یاد آتی تھی, شام میں رسول یاد نہیں آتا تھا؟ بھائی کیا شام میں بلال کو یاد نہیں آتی تھی کہ مدینہ چھوڑا؟ نہیں, خدا کی قسم بلال نے مدینہ چھوڑا نہیں تھا, بلال سے مدینہ چھڑایا گیا تھا. جاؤ پہلی دفعہ خدا کی قسم جا کے جا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ بلال نے مدینہ چھوڑا نہیں تھا, بلال سے مدینہ چھڑایا گیا تھا. کیوں چھڑایا گیا تھا؟ میری طرف توجہ رکھنا. اس لیے کہ بلال نے مدینہ چھوڑا نہیں تھا, بلال سے مدینہ چھڑوایا گیا تھا. کس لیے؟ اس لیے کہ عقید غدیر کے بعد 18 ذی الحج کے بعد بلال نے مدینے میں آ کر رسول کی زندگی میں مسجد نبوی میں آذان میں علی ولی اللہ کہنا شروع کیا تھا. خدا کی قسم بلال حبشی نے
بلال حبشی نے آذان میں علی ولی اللہ کہنا شروع کیا، رسول کی زندگی تک بلال کہتا رہا۔ میں نے کہا ادھر رسول ظاہری طور پر اس دنیا سے گئے، لوگوں نے بلا کے کہا بلال یا مدینہ چھوڑ دے یا علی ولی اللہ چھوڑ دے۔ بلال نے کہا مدینہ چھوڑ دوں گا، علی ولی اللہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا جاؤ، آج تک خدا کی قسم آج تک کسی نے بلال کا دن منایا ہے؟ کبھی نہیں منائیں گے، کبھی نہیں منائیں گے، بلال کا دن نہیں منائیں گے۔ کبھی کسی نے سلمان فارسی کا دن منایا ہے؟ کیوں نہیں مناتے؟ کیوں نہیں مناتے؟ کیا وہ رسول کا صحابی نہیں ہے؟ اور بھائی 1,24,000 صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کو سامنے رکھ کر مجھے کوئی بتائے کہ سلمان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے جس کو رسول کہے سلمان تو میری اہل بیت میں تھے؟ لاؤ خدا کی قسم کوئی لاؤ تو صحیح بھائی، سلمان کوئی چھوٹے درجے کا صحابی کوئی لائے سلمان کے برابر؟ اور بھائی تیری میری کتابوں میں طاہر القادری نے اپنی سیریز میں اپنی کتب میں لکھا کہ ایک حجرے میں جناب عائشہ بیٹھی ہیں، مسلمانوں کی ماں ہے، بیٹھی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ رسول خدا آئے، حجرے میں داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ رسول نے میرے ساتھ کلام نہیں کی، گفتگو نہیں کی، رسول نے مجھے بلایا نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ رسول جا کر کونے میں ایک چادر لے کر اس چادر کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اسی اثنا میں حجرے کے دروازے سے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا داخل ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ بی بی اندر آئی، مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا، اور سیدہ فاطمہ اس چادر کے نیچے جس چادر میں رسول بیٹھے تھے اس چادر کے اندر چلی گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ حجرے کے دروازے سے 2 شہزادے حسن اور حسین کھیلتے کھیلتے آئے اور آ کر اس چادر کے نیچے نانا کے پاس چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں یہ منظر ابھی ادھر نگاہیں تھی کہ میں نے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ نفس رسول بن کر علی آئے۔ خدا کی قسم یہ میں نہیں کہتا، طاہر القادری کہتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے نفس رسول بن کر ادھر مولا علی آئے، مجھ سے کوئی بات نہیں کی، چادر کے نیچے چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب یہ 5 تن مکمل ہو گئے، 5 تن یہ مکمل ہو گئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے دل نے چاہا کہ عائشہ تو بھی تو اس چادر کے نیچے چلی جا جس میں یہ 5 تن ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے میں نہیں کہتا، خدا کی قسم سنیوں کی کتابوں میں حضرت عائشہ کہتی ہے میں گئی، میں نے چادر کو ہاتھ لگایا اندر جانے کے لیے کہ اندر سے رسول خدا کی آواز آئی کہ عائشہ تو اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ میں نہیں کہتا، یہ حضرت عائشہ کہتی ہے، اللہ کی قسم یہ میں نہیں کہتا، یہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول خدا کی آواز آئی کہ عائشہ تو اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ اور حضرت عائشہ خود راوی ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ اندر سے اس کے بعد رسول خدا نے 2 ہاتھ بلند کیے اور بلند کر کے کہا اے میرے اللہ بس یہی میری اہل بیت ہے جو چادر کے نیچے ہے، اے میرے اللہ یہی میری اہل بیت ہے جو اس چادر کے نیچے ہے، اے میرے اللہ جو اس اہل بیت کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھنا، جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی رکھنا۔ میں کہتا ہوں لوگوں حضرت عائشہ سے 1000 اختلاف کر لے لیکن حضرت عائشہ مسلمانوں کی ماں ہے، رسول کی زوجہ ہے، اور تمہارے بغیر تمہارے بقول کے بڑی پیاری زوجہ ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت عائشہ رسول کی بیوی ہو کر ام المومنین ہو کر مان کر رسول کہتے ہیں کہ عائشہ تو اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اے میرے اللہ یہی میری اہل بیت ہے جو چادر کے نیچے۔ میں نے کہا سلمان فارسی نے کوئی جہاد نہیں کیے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی رسول کے ساتھ ملکوں کو فتح نہیں کیا، کام کیا کیا؟ رسول نے اتنا دیکھا کہ میری بطول کے دروازے پر داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے، رسول کہتا ہے سلیمان تو میری اہل بیت میں سے ہے۔
میں نے کہا سلیمان، کسی نے آج تک سلیمان کا ذکر کیا؟ کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں کریں گے نہیں؟ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ سلیمان مسجد نبوی کے باہر بیٹھ کے جانشین کا پتہ بتا دیتا تھا۔ سلیمان کا ذکر خدا کی قسم، ہاں خدا کی قسم پتہ بتا دیتا تھا۔ کوئی بھولا بھٹکا آ جاتا تحریر لے کر، کہتا یار نبی کا جانشین بتا دے۔ کیا کام ہے بھائی؟ یہ تحریر دیکھ لے، رسول کی لکھی ہے، یہ میرے اتنے اونٹ بنتے، رسول نے لکھ کے کہا تھا میرے بعد آ کے میرے جانشین سے لے لینا، تمہیں دے دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہا اچھا اندر چلے جاؤ، مسجد نبوی میں سارے بزرگ بیٹھے، جانشین بیٹھے، وہاں مل جائے گی ہر چیز۔ اندر جا کر دکھایا، صلوات بھیجے آل محمد کی بارگاہ۔ میرے بڑے بھائی ذاکر آل بیت جناب خان ذوالفقار علی خان بلوچ، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات بھیجیں۔ سارے مومنین اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، جناب بلوچ صاحب کے لیے، سیال صاحب سب کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات بھیجیں۔ بلوچ صاحب میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا سلیمان آج تک کسی نے ذکر کیا سلیمان کا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ جانشین کا پتہ بتا دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا جو چلے جاؤ اندر، وہاں سے تمہیں اتنی چیزیں مل جائیں گی جو بھی لینا۔ سلیمان ادھر سے باہر بیٹھا، اندر نہیں جاتا تھا مسجد نبوی کے۔ سلیمان فارسی کی زندگی میں دو کام تھے، رسول کی پوری زندگی بطول کا دروازہ نہیں چھوڑا، خدا کی قسم پوری زندگی رسول کی زندگی میں بطول کا دروازہ نہیں چھوڑا، اور رسول کے زہری جانے کے بعد مسجد نبوی کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ جو کوئی بھی جانشین کا پوچھنے آتا اندر لوگ بھیج دیتے، اندر گیا دکھایا، یہ بٹھایا گیا، بزرگوں کو بتایا گیا کہ یہ اس طرح مسئلہ، یہ تحریر ہے، یہ ہے وہ معاملات جو رسول لکھ کر دے گئے تھے، یہ تحریر پہچان لیں، یہ تحریر رسول کی ہے، میں نے نہیں لکھی۔ بس دیکھا گیا، الٹا گیا، پلٹا گیا، اس طرف سے اس طرح سے دیکھ دیکھ کے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، پیچھے دیکھا، آگے دیکھا، مجمع تھا سارا دیکھا گیا۔ جواب کیا آیا کہ معیشت کمزور ہے، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، کیونکہ تازہ تازہ سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ابھی تو حالات درست نہیں ہیں، انشاءاللہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو تمہارا قرض واپس کر دی۔ وہ بڑی امیدیں لے کے آیا تھا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا خاتم الانبیاء رسول لکھ کے دے رہا کہ میری جان، بس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور بھائی جد 4 روپے کو موجن انہوں رونا آ جانا، ہاں تو جد اتنی بڑی جائیداد، اتنا بڑا ترکہ، اونٹوں کا وہ جا رہا ہوں، وہ پریشانوں کر کا روتا ہوا دروازے سے نکلا۔ سلیمان دروازے پہ بیٹھا تھا۔ سلیمان کہتا ہے روتا کیوں؟ یہ تو رسول کا دربار ہے بھائی، لوگ روتے آتے ہیں، ہنستے جاتے ہیں، تو کیسا بندہ یاد روتا جا رہا ہے؟ کہتے سلیمان کیا بتاؤں، اس طرح آیا تھا، یہ تحریر ہے، تم بھی جانتے ہو، یہ تحریر پڑھنا، ہاں رسول کی تحریر ہے۔ کا مسئلہ کا جانشین کا پوچھنے آیا تھا۔ سلمان کہتا ہے کدھر آیا؟ چل میں تجھے بتاتا ہوں۔ خدا کی قسم سلیمان لے کر چلا رسول کے جانشین کے دروازے کی طرف۔ دنیا والوں خدا کی قسم، ادھر دروازہ بطول کا قریب آیا، ادھر دروازہ ابو طالب کے گھر کا قریب آیا، ادھر کائنات کے پہلے امام کا دروازہ قریب آیا۔ خدا کی قسم میرے والد محرم پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ادھر سلمان لے کر اس شخص کو داخل ہوا، ابھی سلمان نے دروازے پر دستک نہیں دی، دروازے کے قریب ہاتھ پہنچا، اندر سے آواز آئی، سلمان اونٹ لینے والا آ گیا۔ خدا کی قسم کائنات والوں مجھے بتاؤ، دروازہ لینے والا آ گیا۔ خدا کی قسم میرے رسول کا زندگی میں پتہ بتاتا تھا، زندگی میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ رسول کا جانشین کدھر ہے۔ میں نے کہا آج تک سلیمان کا ذکر کیا، آج جنگ کے شہریوں، آج ایک فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ایک اصول دے کے جا رہا ہوں۔ میرا بھائی آ گیا، میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان، میرے بات پڑھنے والے کافی حضرات ہیں، بلوچ صاحب نے پڑھنا ہے، لیکن آج جنگ میں حکومتوں کو منصوبہ دیتا ہوں، آج جنگ کے لوگوں کو بتا کے جانا چاہتا ہوں، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا اگر اس اصول کو اپنا لوگے۔ خدا کی قسم
کبھی لڑائی، کبھی جھگڑا فساد نہیں ہوگا، کبھی یہ آل بیت اور صحابہ کی تفریق نہیں ہوگی، اس لیے کبھی قتل و غارت نہیں ہوگی۔ آج سے اصول بنا لو کہ نبی کے کسی صحابی کو ہم نے برا نہیں کہنا۔ آج یہ اصول بنا لو کہ ہم نے کبھی کسی رسول کے صحابی کو برا نہیں کہنا، اور کائنات والوں یاد رکھنا، نبی کے کسی صحابی کو قیامت تک کے لیے برا نہ کہنا، اور کسی برے کو قیامت تک کے لیے صحابی نہ کہنا۔ خدا کی قسم، آج اصول بنا لو، خدا کی قسم، اس ملک سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ اس ملک میں، اس لیے کہ اس ملک سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ کبھی بھی خدا کی قسم کہ جب کسی نبی کے صحابی کو برا نہ کہنا، اور قیامت تک کے لیے کسی برے کو صحابی نہ کہنا۔ جب تم یزید جیسوں کو صحابی بناؤ گے، اور ذاکر نائک، اور ذاکر نائک، تجھ پہ نہیں تیری نسلوں پہ لانا ہے۔ میں نے کہا تو آج یزید کو رضی اللہ بناتا ہے، تو آج یزید کو رضی اللہ کہتا ہے، جا جاوید اکبر صاحب کی جنگ شہر میں کہتا ہے کروڑ دفعہ یزید کو رضی اللہ بناؤ، کروڑ دفعہ خرب مرتبہ یزید کو رضی اللہ بناؤ۔ اور ذاکر نائک تو نہیں، تیرے جیسے کئی کتے پہلے بھی مر گئے، بعد میں بھی مر گئے۔ میں نے کہا یزید کو رضی اللہ کہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میرے اہل بیت میں تو رضی اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ آج تو یزید کو رضی اللہ کہتے ہو، تو آج یزید کو رضی اللہ کہتا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم میرے اہل بیت میں کوئی خدا کی قسم رضی اللہ نہیں ہے، میرے اہل بیت تو علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا صحابہ کے مت والو، اور صحابہ کے مت والو، آج تمہاری زبانیں کیوں گنگ ہو گئی؟ آج تمہاری کلاشن کوفے اپنے گھروں میں کیوں رہ گئی؟ آج تمہاری کلاشن کوفے ذاکر نائک جیسے کتے پر کیوں نہیں چلی؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو ہم رضی اللہ کہتے ہیں، ہم صحابہ کو، خلفائے راشدین کو رضی اللہ کہتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، باقی صحابہ کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا آج ذاکر نائک نے پوری دنیا کے سامنے آ کر نیٹ پر کہا یزید کا رضی اللہ۔ میں نے کہا یزید کا جرم تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ آل رسول کا قاتل تھا؟ خدا کی قسم نہیں، یزید آل رسول کا قاتل نہیں تھا، بلکہ خدا گواہ غلاف کعبہ کو آگ لگانے والا یہ بدبخت یزید تھا۔ میں نے کہا یزید کا جرم صرف یہ نہیں تھا کہ یزید آل رسول کا قاتل تھا، میں نے کہا یزید کا جرم یہ تھا، اوے عاشقان مصطفیٰ، یزید کا جرم یہ تھا کہ یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرانے والا یہ تھا۔ میں نے کہا یزید کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ آل رسول کا قاتل تھا۔ میں نے کہا تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ واقعہ ہرہ میں 18,000 عورتوں کے ساتھ زیادتی کرانے والا یہ بدبخت یزید تھا، جس کی اولادیں آج تک عزاداری سید الشہداء کی دشمن ہے۔ میں نے کہا جاؤ، ان کی اولادیں خدا کی قسم آج تک آل رسول کے ساتھ حسنین کے نانا کے میلاد کے جلوس کی مخالفت کرتی ہیں، حسنین کے عزاداری کے جلوسوں کی مخالفت کرتی ہے۔ میں نے کہا یزید کا جرم صرف یہ نہیں تھا کہ وہ آل رسول کا قاتل تھا، بلکہ کہا وہ صرف آل رسول کا قاتل نہیں تھا کیونکہ تجھ میں غیرت تو ہے نہیں، تجھ میں غیرت نام کی چیز تو ہے نہیں۔ میں نے کہا یزید وہ بدبخت تھا جو سکی پھوپھی سے نکاح کو جائز قرار دینے والا تھا۔ میں نے کہا یزید کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ آل رسول کا قاتل تھا، میں نے کہا یزید کا جرم یہ تھا کہ وہ صحابہ رسول کا بھی قاتل تھا، ان کے بچوں کا بھی قاتل تھا۔ میں نے کہا آج تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کر پوری دنیا کے سامنے، بلوچ صاحب آج کسی ایک فرد کا پوری دنیا کے سامنے نیٹ پر نام ڈال دو، ایک بندے کا
نام ڈالیں نیٹ کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر، 1 منٹ میں لکھا آ جاتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس علاقے کا رہنے والا ہے، یہ کس محلے میں پیدا ہوا ہے، یہ کس کا خاندان کون ہے، اس کی ماں کون تھی، اس کا خاندان شریف تھا یا نہیں تھا، ان کا کاروبار کیا ہے، یہ کس ملک کا رہنے والا ہے، یہ کس مذہب کا ماننے والا ہے۔ میں نے کہا آج تم نے یزید کو رضی اللہ کہا، ہم رضی اللہ صحابہ کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم آج پوری دنیا جب یہ دیکھے گی کہ یزید کو رضی اللہ کہا گیا، میں نے کہا نیٹ پہ جب یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ آئے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو غلاف کعبہ کو آگ لگانے والا بھی ہے، یہ تو شرابیں پینے والا بھی ہے، یہ تو زنا کرنے والا بھی ہے، یہ تو صحابہ کے بچوں کا قاتل بھی ہے، یہ مسجد نبوی کو آگ لگانے والا بھی ہے، یہ تو خدا کی قسم واقعہ ہرہ میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرانے والا بھی ہے۔ میں نے کہا پوری دنیا کے سامنے جب یزید کا یہ چہرہ آئے گا تو لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یزید رضی اللہ ہے تو پھر سارے رضی اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے آج بتاؤ، اس لیے کہ یاد رکھنا، اس لیے کہ آج یاد رکھنا خدا کی قسم کوئی اہل سنت کبھی آل بیت اور صحابہ کا مقابلہ نہیں کرتا، کوئی سنی آل بیت کا اور صحابہ کا مقابلہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اہل بیت ہیں، صحابہ صحابہ ہیں، اس لیے کہ اہل بیت مالک ہیں، صحابہ نوکر ہیں۔ میں کہتا ہوں تو کہتا ہے میں نوکر صحابہ کا، میں کہتا ہوں میں نوکر صحابہ کا، تو بھی کہتا ہے، مجمع بھی کہتا ہے، کائنات کہتی ہے ہم نوکر صحابہ کے۔ میں نے کہا چل ساری دنیا کہتی ہے نا نوکر صحابہ کے، میں نے کہا میں تجھ میں عدل تو نے رکھا نہیں عقیدے میں، خدا کی قسم عدل تو نے رکھا نہیں عقیدے میں، لیکن میں نے کہا پھر بھی عدل کا ترازو تھام کر مجھے بتا دے کہ تو کہتا میں نوکر صحابہ کا، میں کہتا میں نوکر صحابہ کا، کبھی صحابہ سے بھی پوچھا ہے وہ کس کے نوکر ہے؟ خدا کی قسم بولو صاحب، میں کہتا ہوں تو اور میں فیصلہ نہیں کرتے، میں بھی کہتا ہوں میں نوکر صحابہ کا، تو بھی کہتا ہے میں نوکر صحابہ کا، ساری کائنات نوکر صحابہ کی، کبھی صحابہ سے جا کے پوچھا ہے وہ کس کے نوکر ہیں؟ خدا کی قسم اگر نوکر نہ ہوتے تو کبھی غلام زادہ ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ مانگتے، خدا کی قسم نوکر نہ ہوتے تو کبھی غلام زادہ ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ مانگتے۔ حضرت عمر نے غلام زادہ ہونے کا سرٹیفکیٹ میرے مولا حسن سے مانگ کر، یہ میں تصدیق کرنے والا نہیں، میں کون ہوں تو فیصلہ کرنے والا کہ میرے مولا نے دیا یا نہیں دیا، میں کہتا ہوں مانگا گا تو گیا نا، میں نے کہتا دیا نہ دیا، لیکن میرے مولا سے مانگا گیا۔ خدا کی قسم حضرت عمر نے کائنات کو پیغام دیا کہ لوگوں یاد رکھنا آج غلام زادہ ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگ کے عمر بن خطاب کائنات کو عقیدہ دے کے جا رہا ہے کہ جو جنت کی بھیک مانگے اسے صحابی کہتے ہیں، جو جنت عطا کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ آپ بھی سمجھ نہیں آئی؟ بس میرے بھائیوں کیونکہ بلوچ صاحب آ گئے، وقت کافی بیت گیا۔ بہرحال یہ ایک پرسہ ہے اس گھرانے کو، اور یقیناً جہاں پہ بہت زیادہ فضائل ہیں آل محمد کے، خدا کی قسم اس سے کئی گنا زیادہ مصائب ہیں آل محمد کے۔ میں تاریخ کے مصائب پڑھتا ہوں، میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میرا ایک ایمان ہے، بلوچ صاحب بیٹھے میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں کہ دنیا والوں کو یاد رکھنا یہ جو ذکر ہے نا حسین کا یا اس گھرانے کا، یہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے سننے نہیں آتا، کوئی بندہ اپنی مرضی سے آتا نہیں ہے، آتا وہ ہے جس کو حسنین کی ماں اجازت عطا کرتی ہے، آتا وہ ہے جس کو حسنین کی ماں اجازت عطا کرتی ہے۔ اور خدا کی قسم حسنین کی ماں صرف تمہیں اجازت نہیں دیتی، حسنین کی ماں صرف تمہیں اجازت نہیں دیتی، بلکہ جہاں کہیں بھی کائنات میں اس کے مظلوم بیٹے کا ذکر ہوتا ہے نا، حسنین کی ماں بقیہ کو چھوڑ کر خدا کی قسم خود سننے کے لیے اس ذکر کو مستورات کے خیمے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور یہاں پر آ کر چپ نہیں بیٹھتی،
حسنین کی ماں چپ نہیں بیٹھتی، حسنین کی ماں فضائل سننے کے لیے نہیں آتی، حسنین کی ماں رسول کی بیٹی فضائل سننے کے لیے نہیں آتی۔ اور جب کوئی ذاکر اور مولوی مصائب کا جملہ پڑھتا ہے اور مومن کوئی روتا ہے دھاڑے مار کے، تو خدا کی قسم حسنین کی ماں ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ کے، ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ حسنین کی ماں ہاتھ اٹھا کر چادر پھیلا کر ایک بات کرتی ہے، اے میرے اللہ، اس نے تو میرے اکبر کو برچھی لگتے نہیں دیکھی، اے میرے اللہ، اس نے میرے اکبر کو برچھی لگتے نہیں دیکھی، اے میرے اللہ، اس نے تو میرے حسین کو اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے نہیں دیکھا۔ میرے مولا، یہ 1400 سال بعد آج میرے حسین کو یاد کر کے رو رہا ہے نا، اے میرے اللہ، اس کو کبھی غم نہ دینا، اس کو کبھی غم نہ دینا۔ بطول کہتی ہے اس کو کبھی غم نہ دینا، اس کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ بس حسین کے عزادارو، خدا کی قسم، بطول مستورات کے خیمے میں آ کر اللہ کی قسم خیمے میں بیٹھی ہوتی ہے اور اپنا ہاتھ اٹھا کے ایک بات کہتی ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، یہ 1400 سال بعد آج جو میرے حسین کا پرسہ دینے آیا ہے، آج جو آنسو بہا رہا ہے، اس نے تو میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے نہیں دیکھے، اے میرے اللہ، اس نے تو میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے نہیں دیکھے، اے میرے اللہ، اس کو کبھی غم نہ دینا، اے میرے اللہ، میں کنیز خدا، میں بطول، میں حسنین کی ماں تجھ سے درخواست کرتی ہوں، اس رونے والے کو کبھی غم نہ دینا، اس کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ بطول اپنے ہاتھ کو اٹھا کے کہتی ہے، اور میرے حسین کا پرسہ دینے والوں، اے میرے اللہ، یہ 1400 سال بعد اس نے تو میرے اصغر کے گلے میں ہرملا کا تیر بے واسط ہوتے نہیں دیکھا، اے میرے اللہ، اس نے تو میرے ہرملا کا تیر پہ واسط ہوتے نہیں دیکھا، اے میرے مولا، اس کو کبھی غم نہ دینا۔ حسین کے عزاداروں، میری مائیں بہنوں، معاف کر دینا مجھے، رب اکبر کی قسم بطول ایک بات کہتی ہے، اے میرے اللہ، یہ جو 1400 سال بعد آج مجھ بطول کو پرسہ دینے آیا نا، اے میرے اللہ، اس نے تو میری زینب کے سر سے چادر، خدا گواہ، بطول کہتی ہے، اس نے تو میری زینب کے سر سے چادر اترتے نہیں دیکھی۔ شیعہ سنو گے، خدا کی قسم، اس دفعہ چیلم ہم نے شام میں کیا، میرا بھائی ذوالفقار خان بلوچ میرے ساتھ تھا، نواز شریف سیال صاحب میرے ساتھ تھے، خدا کی قسم، عقیل محسن نقوی اور ہم ایک اکٹھے قافلے میں تھے۔ میں جہاز میں بیٹھا، شوگر کی وجہ سے میرا پاؤں سوج گیا، 5 گھنٹے 10 گھنٹے کی مسافت تھی۔ میں نے جہاز سے اترتے ہوئے کہا، عقیل محسن، میں نے کہا عقیل محسن، یار شوگر کی وجہ سے میرے پیر سوج گئے۔ عقیل محسن نے خاموشی سے سن لیا، خدا کی قسم عقیل محسن نہیں بولا، رب اکبر کی قسم، جس دن میں بازار شام گیا نا، خدا کی قسم بازار شام گیا، عقیل محسن نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہتا، جوید اکبر ساکی، تو جہاز پہ بیٹھ کے آیا ہے نا؟ میں نے کہا جہاز پہ بیٹھ کے آیا ہوں۔ کہا پانی پیتے آیا ہے نا، کھوتے آیا ہے نا، تجھ کو ہتھکڑیاں تو نہیں لگی تھی؟ میں نے کہا ہاں، مجھے پانی بھی ملا تھا، کھانا بھی ملا تھا۔ کہتا تو پیدل چل کے تو نہیں آیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، میں پیدل چل کے نہیں آیا۔ کہنے لگا تو کہتا ہے 5 گھنٹے کی مسافت سے میرا پاؤں سوچ گیا۔ کہتا جوید اکبر صاحب کی سر پہ قرآن رکھ، یہ بازار شام سے دربار یزید تک کتنا فاصلہ ہے؟ 15 منٹ کا۔ میں نے کہا تیرے پیر سوج گئے۔ کہتا جوید اکبر صاحب کی رب اکبر کی قسم 15 منٹ کا فاصلہ علی کی بیٹی نے 36 گھنٹے، خدا کی قسم 36 گھنٹے میں علی کی بیٹی اس بازار شام سے دربار یزید تک گزارے۔ خدا کی قسم بار بار کہتا اور شمر تعارف کرا، علی کی بیٹی کون سی ہے؟ علی کی بیٹی کون سی ہے؟